السلام علیکم، میں احمد حسن زیب فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ کے پلیٹ فارم سے اور بن قاسم ایچ ڈی چینل کا نمائندہ۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا کہ عقل مند کون؟ عقل مند کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل مند کون؟ انہوں نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات کو پہچانے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات کو پہچانے۔ اب آپ کو اور ہمیں اپنی ذات کو پہچاننا چاہیے کہ قدرت نے ہمارے اندر کیا چیز رکھی ہے، قدرت نے ہمیں کیا ایسی چیز عطا کی ہے جس کی بدولت ہم ترقی کر سکتے ہیں، ہم کامیابی کے سفر پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی ذات کو سرچ کریں، اپنی ذات کے بارے میں کہ آخر کیا ہے ہمارے اندر ایسی کوالٹی جو مطلب کہ معاشرے میں ہم اس کو لے کر چلیں اور ہم سکسیس کی طرف جا سکتے ہیں۔ وہ ہے عقل مند جو اپنی ذات کو پہچانے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کا طریقہ کار، ان لوگوں کا وے آف لائف گزارنے کا طریقہ کیا ٹھیک ہے؟ کیا ان لوگوں کا آنا جانا رہنا سہنا وہ کس طریقے سے رہتے ہیں، کس طریقے سے آتے ہیں جاتے ہیں، ان کا وے آف لائف، ان کا سٹائل آف لائف جو بھی ہے۔ ہم انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں اچھے دوست بنانے چاہیے، ایسے دوست بنانے چاہیے جو پہلے سے پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں ہوں۔ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھنا چاہیے تاکہ ہم بھی اچھے ہو جائیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس شخص سے میں ملاقات کر رہا ہوں وہ کیسا ہے، وہ ایک پازیٹیو شخص ہے یا وہ ایک نیگیٹو شخص ہے۔ ہمیں معاشرے سے نیگیٹیوٹی ختم کرنی چاہیے اور پازیٹیوٹی کو بڑھانا چاہیے۔ میں بذات خود احمد حسن زیب اس سوسائٹی کو جوائن کرنے سے پہلے، فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ کو جوائن کرنے سے پہلے بڑی بیڈ ایکٹیویٹیز میں لگا ہوا تھا، اپنے وقت کو ضائع کر دیتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اس طرح کے دوست جو آپ سب کو پتا ہوگا کہ آج کل کا ایک ٹرینڈ ہے شیشہ پینا اور اس طرح کی آؤٹنگز کرنا۔ اپنی زندگی کو ایک بے مقصدی بے ترتیب میں گزار رہا تھا، لیکن پھر جب میں نے اس فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ کے بارے میں مجھے ایک دوست نے بتایا، میں نے پھر اس سوسائٹی کو جوائن کیا، پتہ چلا کہ اس کے کیا پازیٹیوٹیز ہیں۔ میں نے وہ ایکٹیویٹیز جوائن کی اور میں بھی ایک پازیٹیو راستے کی طرف چل پڑا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ لوگوں سے بھی میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں، جو پازیٹیو چیزیں ہیں انہیں اڈاپٹ کریں اور جو نیگیٹیو ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ پھر اپنے وقت کا حساب لگائیں، اپنے کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، اپنے آنے جانے کا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں۔ اپنی زندگی کو ترتیب کے ذریعے ایک لائے عمل تیار کر کے اس کے اوپر چلانا چاہیے۔ پنکچوئل رہیں، ہمیشہ پنکچوئل رہیں، پھر ہی زندگی میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ایک نیگیٹیوٹی ہمارے معاشرے کی یہ بھی ہے کہ ایک شخص فورن کنٹری میں سیر کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں جا کے نا وہ ایک مطلب کہ ووٹ کے اندر، کشتی کے اندر سیر کر رہا ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر شکار کر رہے ہوتے ہیں، جالے سے پکڑ کے نا مچھلیاں اندر کر رہے ہوتے ہیں۔ ان مچھلیوں کے ساتھ نا کچھ کیکڑے بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ مچھلیوں کو ایک باکس کے اندر بند کر کے نا اس کے اوپر وہ کیا نام ہے اس کا ڈھکن دے دیتے تھے باکس کے اوپر، اور جو کیکڑے ایک الگ باکس میں وہ پیک کرتے تھے اور ان کے اوپر وہ جو ہے نا ڈھکن نہیں دیتے تھے۔ تو اس شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کیکڑوں کے جو اوپر ڈھکن کیوں نہیں دے رہے اور مچھلیوں کے اوپر ڈھکن دے رہے ہیں؟ وہ کہتا ذرا دیکھیں ان کو، کیکڑوں کو دیکھیں۔ وہ جب کیکڑوں کی طرف وہ شخص دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک کیکڑا اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا اس کی ٹانگ کھینچ کے اس کو نیچے کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہوگا؟ یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے کہ دیکھیں کہ آپ، وہ کہتا ہے کہ ان کو بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ دوسرے کو باہر نکلنے ہی نہیں دیتے، یہ خود ہی ایک دوسرے کو پکڑ کے نیچے گرائی جا رہے ہیں۔ تو اس نیگیٹیوٹی کو ختم کریں اور لوگوں کا ساتھ دیں، اچھائی میں نہ کہ برائی میں۔ اگر کوئی اچھا اوپر جا رہا ہے، کوئی کامیابی کی طرف جا رہا ہے، نہ کہ اس کے کہ اس کی ٹانگ پڑھ کے نیچے کھینچ دیں، آپ اس کا ساتھ دیں آگے جانے میں، اس کی ترقی میں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنی مطلب کہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو جوائن کریں، وہ چاہے فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی سوسائٹی ہو جو آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جائے۔ آپ کے ٹائم کو مینیج کریں، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ اگر آج آپ اپنا وقت خود کو دیتے ہیں، کل آپ کا وقت آپ کو ریٹرن کرتا ہے۔ وہ ایک کتنی بڑی مثال ہے کہ ٹائم از منی۔ تو آپ اپنا وقت جو ہے ایک اچھی صحبت میں، ایک اچھی پازیٹیوٹی کی طرف، ایک اچھے راستے کی طرف لگائیں تاکہ کل کو آپ کو اس کا ریٹرن ہو۔ اور پھر آپ جب زندگی میں آگے بڑھیں گے، جب آپ ایک پازیٹیو راستے کی طرف جا رہے ہوں گے،
تو آگے آسانیاں ہی آسانیاں آتی جائیں گی، آپ کو ایک خوشگوار زندگی ملے گی، اچھے تعلقات والے لوگ ملیں گے، اچھی آپ کی زندگی ہو جائے گی۔ تو اس طرح میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جیسے فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ، اور بھی سوسائٹیز ہیں جو نوجوانوں کا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچاتی ہیں۔ جو نوجوان اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں، نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں، وہ اسی سوسائٹیز کو جوائن کر کے اچھی ایکٹیویٹیز میں بھی لگ چکے ہیں۔ ڈیبیٹنگ سپیچز میں اسپیچ کرنے والے نوجوان، نعت خواں جن کی آواز اچھی ہے، ان کو موقع نہیں ملتا، ان کو یہ پلیٹ فارم موقع فراہم کرتا ہے۔ ان کی ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، پھر ان کے مقابلے ہوتے ہیں جنوبی پنجاب لیول پر، پھر جنوبی پنجاب سے اپر لیول پر۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مطلب کہ ایک پوزیٹیو ایکٹیویٹی یا پوزیٹیو سوسائٹی یا پوزیٹیو کیبنٹ اختیار کرنے سے ہی آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ نیگیٹو راستے کی طرف جائیں گے تو آپ اپنی دنیا کے لحاظ سے بھی، آپ گھر والوں کی نظروں میں بھی برے، اپنے دوست مطلب کہ لوگ آپ کو چھوڑتے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب وہی لوگ جن کی وجہ سے آپ نے اپنا ٹائم ضائع کیا، وہی آپ کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے کہ آج اس شخص کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے خود کا جو ٹائم ہے وہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، اپنے وقت کا ضیاع مت کریں، اور جو ہے اس وطن کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اچھا کام کریں۔ دیکھیں، اگر آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کماتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، اچھی لائف گزارتے ہیں، تو دس از ناٹ لائف، یہ زندگی نہیں ہے۔ اگر آپ باہر نکلتے ہیں کسی اور کی زندگی اچھی کرنے کے لیے، کسی اور کے لیے سروائیو کرتے ہیں کہ میرے پورے معاشرے کی زندگی اچھی ہو جائے، دیٹ از لائف، یہ ہے زندگی۔ یہ ہے زندگی جو آپ اچھے کسی کے لیے گزارتے ہیں، کسی کی زندگی اچھی کرنے کے لیے، کسی کے راستے کو اچھا کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں اپنی زندگی کو۔ یہ ہے آپ کا اسلام بھی اسی چیز کی تعلیمات دیتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بناؤ، خود سے پہلے لوگوں سے پوچھو، اپنے والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق۔ تو مطلب کہ اسلام بھی اسی چیز کا درس دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس راستے کے اوپر چلیں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔